2021 میں جب اس کی رپورٹ آئی تھی تو ہم 79 نمبر پہ تھے، رینک تھا ہمارا گلوبلی. اس دفعہ انہوں نے اپنی رینکنگ تھوڑی بدلی بھی ہے، تو انہوں نے ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو جو ٹاپ ٹیئر ہے جس کو انہوں نے رول ماڈل کا خطاب دیا ہے، پاکستان ان 46 ممالک میں سے ہے جو ٹاپ ٹیئر کا حصہ بنے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جو ہماری سائبر سیکیورٹی کیپیسٹی ہے، جو ہماری اس میں سکلز ہیں یا ہماری اس میں جو ٹیکنیکل آرگنائزیشنل ہماری ایڈوانسمنٹ ہے، وہ رول ماڈل ہونے کے برابر ہے. تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور میں تھوڑا سا اگر اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں تو اس کے 5 پہلو تھے جس کے اوپر اس رینکنگ کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ناپا جاتا ہے، جس میں سے پہلا ہے کہ لیگل اور لیجسلیٹو میجرز، یعنی کہ قانون یا پالیسی کیا بنائی گئی. اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے. جو آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے اس میں پاکستان نے 20 میں سے 20 سکور لیا ہے. اور اسی طرح جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، کہ جو آپ کہہ لیں کہ سکلز ہیں یا ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ڈپارٹمنٹس کی ہے، اس میں بھی 20 میں سے 20 سکور ملا ہے. اور اسی طرح جو ٹیکنیکل اور کوآپریشن ہے، جس سے مختلف اداروں سے انٹرنیشنل کوآپریشن ہو گئی، اس میں بھی پاکستان نے 18 سے اوپر 20 میں سے سکور کیا ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں ITU کے مطابق، اس میں سائبر سیکیورٹی میں، گلوبل سائبر سیکیورٹی میں ہم ایک رول ماڈل کی طرح سامنے آئے ہیں. اس میں ایک بات جو سب سے ضروری کرنا چاہوں گی اور سب سے پہلے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک ادارے کی کاوشوں سے نہیں ہوتا. اس کے اندر ظاہر ہے منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کی لیڈ ضرور تھی، کیونکہ سائبر سیکیورٹی پالیسی آئی، سائبر سیکیورٹی فریم ورک آیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ PTA کا اس میں بہت اہم کردار رہا، SIFC کا اس میں بہت اہم کردار کا، منسٹری آف پلاننگ کا، منسٹری آف ڈیفنس کا، ہائر ایجوکیشن کا، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ہماری FIA کا، سائبر کرائم ونگ کا. پھر ہماری جو کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے، وہ ہماری حکومت آتے ہی وہ امیڈیٹلی نامینیٹ ہوئی، اس کے صوبائی ممبرز بھی نامینیٹ ہوئے. تو ہم سارے صوبوں کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس میں ایک بہتر کردار، اچھا کردار ادا کیا. پروونشل IT بورڈز کا، ہمارا نیشنل IT بورڈ ہے، اینڈ اوبویسلی جو ہماری انڈسٹری ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، ان سب کا اس میں کردار ہے کہ آج پاکستان جو ہے، ہم بڑے فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹاپ ٹیئر میں آیا ہے اپنی سائبر سیکیورٹی کو لے کے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا میجرز ایسے لیے گئے جس کی وجہ سے ہماری یہ پوزیشن جو ہے ہم نے حاصل کی. ایک تو سر فہرست ہے کہ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی کا قیام ہوا. اور نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کا ایک گراؤنڈ بیسک جو اس کی بنیاد ہے وہ سائبر سیکیورٹی پالیسی نے رکھی. اس کے بعد کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بنی، اس کے رولز بہت دیر سے بنائے گئے. نے اپنی کرنی ہوتی ہیں، جو ٹیلی کام کی ریگولیشنز ہیں ان کو اس حساب سے جو ہے وہ مولڈ کیا اور اڈیپٹ کیا. ہماری سیکٹورل سائبر سیکیورٹی ریگولیشنز، جس میں اسٹیٹ بینک کا کردار ہے، نیپرا کا کردار ہے اور PTA کا بھی کردار ہے، وہ بہت مضبوطی کے ساتھ سامنے آئیں. NCERT، نیشنل سرٹ، سیکٹورل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز، ان کا قیام ہوا. جو ایکٹیویشن ہے، یہ کامن کرائٹیریا ریکگنیشن اگریمنٹ، اس کی ایکٹیویشن نے اس میں کردار ادا کیا. اسی طرح پاکستان سیکیورٹی سٹینڈرڈز بنے پورے ملک میں. اور ابھی بھی آپ شاید TV پہ بھی، آپ لوگوں کے چینلز پہ بھی اس کا اشتہار چل رہا ہے. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونز کرائے گئے اور اس سے ہم نے ورک شاپس کرائیں، کیپیسٹی بلڈنگ کی. اور پورے پاکستان میں جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں جو سائبر سیکیورٹی میں کوئی مہارت رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، وہ ان ہیکاتھونز کا حصہ بنتے ہیں. سائبر سیکیورٹی ہیکاتھونز جب ہوتے ہیں تو ان کی نہ صرف ورک شاپس اور کرائٹیریا، وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، مگر اویئرنیس بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے ہمارے مزید
نوجوان بچوں میں بچیوں میں. سائبر سیکیورٹی آج ون آف دا ٹاپ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت نوکریاں اویلیبل ہیں, ملازمت اویلیبل ہے, وہ سائبر سیکیورٹی کے جو مہارت رکھنے والے بچے بچیاں ہیں ان کو ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی ہمارے بچوں میں سائبر سیکیورٹی کی کیپیسٹی بہتر ہوگی, جتنی سکلز ان کی بہتر ہوں گی, ان کی ورکشاپس ہوں گی, وہ عالمی سطح پہ اسی طرح اپنا بھی نام بنائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور آخر پہ جو ہماری کوآپریشن کی جو بات تھی, بائی لیٹرل ہو ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہو, اس میں ہمارا جو کردار رہا یا ہماری پارٹیسپیشن رہی گلوبل فورمز پہ, چاہے وہ SCO تھا, UN تھا, ITU تھا, ان تمام چیزوں پہ, ICAN تھا, ان تمام, ہم DCO کے اس وقت فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. تو یہ تمام بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. یہ کچھ جیسے کہ میں نے آپ کو 5 پلرز بتائے, کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے, کچھ کیپیسٹی کی ایکسپرٹیز ہے, مگر اس میں بہت زیادہ کردار ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو گلوبل فورمز کے اوپر کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں. ان چیزوں کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ یہ تمام چیزیں جس میں سائبر سیکیورٹی پالیسی ہے, NSERTS کا قیام ہے, پروونشل سرٹس کا قیام ہے, ہماری ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہے, پارٹیسپیشن ہے, پاکستان کے ہم نے جو سائبر سیکیورٹی سٹینڈرڈز مینٹین کیے, اسی طرح جو ہیکاتھونز کی میں نے بات کی, یوتھ کو انگیج کیا, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے ہمارے لیے, میرے خیال سے پوری قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے اور انڈسٹری کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پاکستان جو گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس ہے ITU کی, اس میں ٹاپ ٹیئر میں, اور میں دہراؤں گی اس بات کو کہ ٹاپ ٹیئر کا جو ٹائٹل ہے وہ رول ماڈلز کا ٹائٹل ہے. ٹیئر 2 کا ٹائٹل جس طرح ہے وہ ایڈوانسنگ جو ممالک ہیں ان کا ٹائٹل ہے, ٹیئر 3 جو ابھی اسٹیبلش ہو رہے ہیں ان کا ٹائٹل ہے, ٹیئر 4 ایوالو ہو رہے ہیں, ٹیئر 5 ابھی بلڈ کر رہے ہیں. لیکن ان 5 ٹیئرز میں سے پاکستان جو ہے وہ رول ماڈل کی طرح سامنے آیا, اور میرے خیال سے کہ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے. اور میں اپنے ان تمام اداروں کی, منسٹریز کی, ڈپارٹمنٹس کی, سول سوسائٹی کی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میں پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں اس کے اندر اتنی بھرپور اپنا کردار ادا کیا. اور سب سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے یہ جو آپ کو 3 سالوں کی بہتری نظر آ رہی ہے, یہ تب بھی پچھلی دور کی ان کی جو PDM کی حکومت تھی اور ابھی کی حکومت, اس کی کمبائنڈ کاوشوں سے ہوا ہے. بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آئی, اس کی کوششوں سے ہوا. تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے ثمرات دیتی ہے. اور میرے خیال سے کہ آنریبل پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے IT کے لیے, ڈیجیٹل نیشن کے لیے, یہ تمام چیزیں ان کی اس ویژن, ڈیڈیکیشن, PDM کی حکومت میں بھی 2 سال وہ ٹاسک فورس IT کی خود ہیڈ کرتے رہے. امیر الحق صاحب اس وقت منسٹر تھے. ابھی بھی وہ IT کے تمام انیشیٹوز کی خود لیڈ لیتے ہیں. اسی طرح SIFC میں, ایپیکس میں, چاہے وہ آنریبل پرائم منسٹر ہوں یا آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, IT جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی پہ SIFC کی ہر میٹنگ میں لی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی 1-2 باتیں بتا دوں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ گوگل نے انویسٹمنٹ کی ہے, اور گوگل کروم بکس آپ نے دیکھا آنریبل پرائم منسٹر نے اس کی لانچ کی. گوگل کی کروم بکس جو کہ ایک لیپ ٹاپ ہے اور افورڈیبل لیپ ٹاپ ہے, وہ پاکستان میں گوگل نے بنانا شروع کیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ جلد مارکیٹ میں آپ کو دکھائی دیں گے. اور انہوں نے مزید جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تو مزید اپنی کوآپریشن, سپورٹ, انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کی. اسی طرح میٹا آیا, اس کا AI کا کمپٹیشن پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا, ریجنل کمپٹیشن تھا, اور ایک جو ٹیم ہماری سرخرو ہوئی اب وہ سنگاپور میں جا کے تو کمپٹیشن کا حصہ بنے گی. انہوں نے بھی, ان کی بھی جو میٹا کی لیڈرشپ آئی, انہوں نے بھی کوآپریشن بڑھانے کی بات کی, ذکر کیا. تو یہ تمام چیزیں, یہ بگ ٹیک کا پاکستان میں آنا, پاکستان کی طرف دیکھنا, میرے خیال سے ہمارے لیے بہت خوشائند بات ہے. اور آخر میں اس کی الگ سے بھی اس کے اوپر ہم کوئی انشاءاللہ مہینے تک ایک اور پریس کانفرنس کریں گے, مگر آپ بہت جلد اسلام آباد کو پائلٹ اسمارٹ سٹی کے طور پہ دیکھیں گے, ڈیجیٹائز سٹی کے طور پہ دیکھیں گے. اس میں ہیلتھ منسٹری ہو یا اس کے اندر آپ ایجوکیشن ہو,
پولیس ہو, CDA ہے, MCI ہے, تمام ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ہم آپ کو یہ بھی خوشخبری دیں گے کہ اسلام آباد جو ہے اس ملک میں پہلی اسمارٹ اور پائلٹ سٹی کی طرح سامنے آئے گی. بہت شکریہ. میڈم آپ کو ایک تو مبارک ہو کہ جی ماشاءاللہ سائبر سیکورٹی میں ہم ٹاپ ٹیئر میں شامل ہیں. جی. دوسرا ابھی جو ریسنٹلی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں چیئر پرسن کی جانب سے یہ نشاندہی کی گئی کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں اسٹار لنک جو ہے اس کا انٹرنیٹ جو ہے وہ دہشت گردوں کے استعمال کرنے کے شواہد سامنے آئے ہیں. ایک تو اس حوالے سے بتائیں کہ اگرچہ اسٹار لنک کی اپلیکیشن PTA میں پڑی ہوئی ہے, کیا اسٹار لنک جو ہے وہ بغیر کسی لائسنس کے ہی پاکستان میں ہمارے جو ایسے عناصر ہیں ان کو سروسز فراہم کرنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں اسٹار لنک ایک کمپنی کا نام ہے اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت سی کمپنیز دیتی ہیں. اس بات کے ابھی تک اس میں ہم PTA سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کی تحقیقات کریں, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی گزارش کریں گے, مگر اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ اسٹار لنک اٹ سیلف جو ہے وہ کہیں پہ آپریٹ ہو رہا ہے. ابھی تک اسٹار لنک کو لائسنسنگ نہیں ہے, اور بغیر لائسنسنگ کے جو ہے وہ اس طرح سے اتنی بڑی کمپنیز یوزلی آپریٹ نہیں کرتی ہوتی. مگر ہماری کوشش اور امید ضرور ہے کہ بہت جلد ہم آپ کو اسٹار لنک کے حوالے سے بھی خوشخبری دیں گے. پاکستان میں جتنی اچھی ٹیکنالوجی آئے اتنا بہتر ہے. اس کا محفوظ استعمال کس طرح کرنا ہے وہ PTA ہے, ریگولیٹر ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ان سے بات کر لیں گے. جو بھی اس کی تحقیق سامنے آئے گی ہم آپ کو پرائز کر دیں دیکھیں جہاں تک تو آپ کی NITB کی بات ہے, رائٹ سائزنگ کا مقصد یہ تھا کہ کچھ اداروں کو اسٹریم لائن کیا جائے اور ری اسکوپنگ کی جائے کہ ایک ادارہ جو کام کرتا ہے کیا آج کے نئے دور میں اس ادارے کی اسی طرح سے ضرورت ہے یا اس کی کسی نئی شکل کی ضرورت ہے. تو ابھی انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم ڈیجیٹل نیشن پاکستان کی ایک ڈیٹیلڈ لیجسلیشن جو لائیں گے. NITB کو بند ضرور کیا جا رہا ہے, اور کیونکہ اس کی جو اس کے مین کمپوننٹس ہیں, لیکن جو وہ کر رہا ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پورٹلز ہینڈل کر رہا ہے, وہ ویب سائٹس پاکستان گورنمنٹ کی ہینڈل کر رہا ہے, بہت ساری اپلیکیشنز کر رہا ہے. تو بند کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب کچھ بند ہو جائے گا, ٹرانزیشن ہوگا انٹو ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو سامنے لائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جیسے ہی آنریبل پرائم منسٹر سے اس کا اپروول ہو جاتا ہے تو وہ ٹرانزیشن پلان کے بھی ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بات کر لیں گے. لیکن ایسا یہ نہیں ہوگا کہ وہ بند ہو جائے ادارہ اور چیزیں ساری مطلب بالکل لاوارث سی ہو جائیں گی. وہ ایک باقاعدہ ٹرانزیشن پلان کے تھرو ایک بہتر ادارے کی طرح سامنے آئے گا. جہاں تک فری لانسر اور اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے, آپ کے پاس اگر کوئی اسپیسیفک کمپلین ہے تو وہ بھی ضرور سامنے لے کے آئیں. مگر جنرلی ہم اس وقت اسٹیٹ بینک سے مسلسل رابطے میں ہیں, اور اسٹیٹ بینک نے بڑی پرو ایکٹیولی جو ہے وہ پیمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہوا ہے. اس حوالے سے آنریبل پرائم منسٹر نے ایک کیش لیس اکانومی کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ MOS فائنانس بھی اس کو چیئر کرتے ہیں. تو اس میں اسٹیٹ بینک بھی آتا ہے, میں خود ہوں اس کے اندر. تو ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر اور کراس بارڈر پیمنٹس کے اوپر بڑا ایگریسولی کام ہو رہا ہے. اور راست کا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں راست بونا GCC کے ساتھ راست جو ہے انٹر آپریبل ہے. تو ہماری اسی طرح کوشش ہے کہ ہم راست جو ایک ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ڈیجیٹل پیمنٹس کا موجود ہے, اس کو ہم کس طرح انٹرنیشنل کر سکتے ہیں, بائی لیٹرل ہم کس طرح تعلقات ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور پھر اوبیسلی جو اس میں میجر کمپنیز ہیں, اس وقت پینیئر ایک کمپنی ہے جو اس حوالے سے ڈائریکٹلی فری لانسرز اس کے تھرو کام کر رہے ہیں. مگر کس طرح ہم لوکل کیپیسٹی بھی ڈیولپ کریں, کس طرح کی اور کمپنیز آئیں, اور انٹرنیشنل بڑی کمپنیز کو بھی کس طرح سے پاکستان لایا جائے. آخری سوال عرض کریں گے بہت سارا کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کچھ چیز کوشچن ہم کرتے ہیں تو جواب ہمیں نہیں ملتا. اور پریس کانفرنس بھی آپ PTA میں موسٹلی کرتی ہیں, جو IT رپورٹرس ہوتے ہیں ان کو انوائٹ نہیں کر سکتے, اور 7 ماہ ہو گئے آپ کو IT کے رپورٹرس کے ساتھ آپ ایک ہی سسٹم نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں, ایک چیز اس میں سے یہ ہے کہ جو PTCL کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 2 کیبلس خراب ہیں, ایک اب رہ گئی ہے, ایک رہ گئی ہے, لیکن PTCL نے اس کی تصدیق نہیں کی ابھی تک. ٹھیک ہے, وہ پہلی چیز. دوسری چیز, کیا PTCL کا بزنس
गवर्नमेंट मुतासर करिए फायरवॉल लगाने के प्रोसेस को बचाने के लिए या उस चीज़ से नज़र फेरने के लिए किसी की केवल प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ आपने सेनेट को बता दिया कि जी फायरवॉल में पीटीए का किरदार नहीं है, तो अगर पीटीए का किरदार नहीं है तो किसका किरदार है? सेनेट में मैंने उनका किरदार है, आप नाम ले लें। सेनेट में मैंने बड़ी तफसीली बात की थी। पहले मैं आपको पहला जो आपका PTCL के हवाले से है, देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ PTA जो है वो रेगुलेटर है, वो इंटरैक्ट करता है, और ये PTA की रिपोर्ट है कि एक केबल उनकी अभी ख़राब है जिसने प्रॉबेबली अभी मिड अक्टूबर तक पीरियड दिया हुआ है कि वो भी वापस ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। लार्जली आई थिंक इंटरनेट के मामलात बेहतर हो गए हैं मुल्क में, जो बीच में इश्यूज़ आए थे, और ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपने की कि किसी का बिज़नेस मुतासर किया जा रहा है। ये प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, एतिसलात ग्रुप उसको जो है वो गवर्न करता है, तो ये इस तरह नहीं होता कि PTA जो है वो कोई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दे। अगर PTA एक स्टेटमेंट दे रहा है तो वो बिल्कुल तस्दीक करके और ज़िम्मेदारी से एक स्टेटमेंट देता है। जहाँ तक सेनेट स्टेटमेंट की बात है, देखिए हमें चैलेंज बार बार ये आ रहा है कि मैंने पहले एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उस स्टेटमेंट को चेयरमैन PTA ने सपोर्ट करते हुए अपने बात को आगे बढ़ाया, मगर वो गलती से कहीं बिट्स एंड पीसेस में रिपोर्ट होती रही, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन थोड़ी मेरे ख्याल से रही कि शायद तजाद है बातों में। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर प्ले कर रहे होते हैं कि इंटरनेट में अगर कभी कोई इशू आ जाए, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, मगर इसके अंदर इस वक्त जो मैंने सेनेट में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी, और आपने शायद सिर्फ रिटन जवाब पढ़ा और मेरी गुफ्तगू सुनी नहीं, लेकिन उसमें तफसील से मैंने बताया कि हम इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी पैराडाइम्स चेंज हो गए हैं, हम अब साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले गए हैं, और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो टॉप टियर में आया है, क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम्स बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। वो हार्ड सिक्योरिटी अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन इस वक्त जो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसके लिए PTA का एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। दुनिया के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो मालिक लेते हैं, और उनको रेगुलर अपडेट करना जो है वो हमारी खाली फ़र्ज़ नहीं है, हमारी ज़रूरत है इस वक्त। तो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए आज हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म के आप हालात देखें, आप बलूचिस्तान में देखें क्या हो रहा है, आप ऊपर KP में देखें क्या हो रहा है, इंसर्जेंसीज जो हैं वो थ्रू इंटरनेट और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। हमारा क्रिटिकल डेटा जो है वो लीक्स के जो है वो स्टेक पे होता है, हमारे बच्चों की, ख़वातीन की, माइनॉरिटीज़ की, वल्नरेबल ग्रुप्स की, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हमारे मुल्क में। तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो लेने हैं मुल्क ने, और वो लेता है। और वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 3 दफ़ा अपग्रेड हो चुका है, और इसमें हम जितनी इन्वेस्टमेंट करें अपने मुल्क के साइबर सिक्योरिटी में वो कम है। तो हम कोशिश करते रहेंगे, और ये हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कोप करने के लिए जो भी हमें इक़दामात लेने पड़ेंगे, हम मुल्क की डिजिटल जो बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लेते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।